اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے، جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے، جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ اکرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔
रमजान हो या गैर रमजान। और ये इमाम बुखारी क़याम रमजान यानी तरावी वाले चैप्टर में लेके आए हैं, तहज्जुद में भी लेके आए इसी हदीस को, ताकि पता चले तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी, वितर ये एक ही नमाज के नाम है। फिर सईदा आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो और उनकी लंबाई ना पूछो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो, उनकी लंबाई ना पूछो, कितनी लंबी होती थी वो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर अता फरमाया करते थे। ये कुल हुई 11 रकतें। अब यहां पर जो 4 रकतों का बयान हुआ, ये भी 2-2 करके हैं, वो अगली हदीस आ जाएगी बुखारी मुस्लिम की। 4 के बाद आप थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करते थे। तो 4 रकतों से मुराद एक सलाम से 4 नहीं है, 2 सलाम से 4 है, 2 रकतें फिर 2 रकतें। इसी तरीके से जो वित्र है 3, वो भी 2 सलाम के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 सलाम से 3 वित्र साबित नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से साबित है कि उन्होंने 1 सलाम से 3 वितर पढ़े। जायज है, इसको हम सही समझते हैं, क्योंकि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि आप 3 वितर भी 2 सलाम से पढ़ा करते थे, 2 पढ़ के सलाम फेर दिया करते थे, 1 को अलग पढ़ा करते थे। लिहाजा यहां 4 रकतों से मुराद 2-2 करके है, और वो है अगली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस। अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से लेकर फजर तक कभी भी 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। और दूसरी रिवायत में आता है 13 रकतें, और उसमें उन्होंने फजर की 2 सुन्नतें भी गिन ली। 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। फिर आप रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते। कितनी हो गई? 8। फिर 2 रकत पढ़ा करते, 10, और आखिर में 1 वितर पढ़ा करते। पूरी नमाज को ताक फरमा लिया करते, क्योंकि एक की वजह से पूरा ताक हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जबकि सही मुस्लिम के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, यानी 4 दफा 2-2 रकत, यानी 8 रकत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते, और वो भी 2 रकत पढ़ के फिर 1 वितर को अलग से पढ़ते। लिहाजा 11 रकतें पढ़नी है, 10 क़यामुल लैल के नफल और 1 वितर, या 8 क़यामुल लैल के नफल और फिर 3 वितर, 2 अलग करके और 1 अलग करके। ये दोनों सूरतों में 11 रकतें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तीसरी हदीस इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल, रात का क़याम 2-2 रखते हैं, 2-2 करके, और आखिर में 1 रकत पढ़ो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वितर कर देगी। आखिर में 1 वितर पढ़ो, पूरी नमाज को ताक कर देगी। अरबी जुबान में वितर कहते हैं ऑड को, ताक को। लिहाजा इससे भी ये बात साबित होगी, पूरी नमाज को वितर कर देगी, यानी वितर भी उसी नमाज का नाम है। ये 4 नाम हो गए, क़यामुल लैल, तहज्जुद और वितर, और हमारे जो उर्फ़े आम में तरावी। चौथी हदीस भाइयों, ये जबरदस्त हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल किया करो, ये तुमसे पहले सालिहीन की रविश है, ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, ये तुम्हारे गुनाहों के माफ होने का जरिया है, और ये तुम्हारे गुनाहों से बाज रहने का जरिया है। 4 बातें क़यामुल लैल किया करो, रमजान के अलावा भी, पूरे रमजान के अलावा भी पूरा साल, लेकिन कम अज कम रमजान में करें। और वो है 5वीं हदीस, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब किसको कहेंगे? 3 चीजों का नाम, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स। ईमान और एहतसाब के साथ रमजानुल मुबारक में क़यामुल लैल किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन वही सगीरा गुनाह माफ होंगे, कबीरा गुनाह जो है वो तौबा से ही माफ होते हैं। इसी में मेरी ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 18 के नाम से तौबा और गुनाह कबीरा पर 45 मिनट की गुफ्तगू मौजूद है। 6ठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। सईदा आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज, ये तरावी उर्फ़े आम में क़यामुल लैल है हदीस में, क़यामुल लैल की नमाज 3 दिन तक रमजानुल मुबारक में जमात के साथ पढ़ाई। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर नहीं निकले, हालांकि सहाबा इकराम का हुजूम लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त निकले,
پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا، لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث، وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں۔ پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی، تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے۔ سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں۔ یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو۔ سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی، جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام۔ لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈسیزن پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 50 منٹ کی۔ اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن 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 تین لیکن، یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں۔ اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا، آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی، اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ حصہ چھپایا جاتا ہے۔ اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں
یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے، اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ کیوں؟ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے۔ اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا، میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے، لہذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے گے، اب ان کو سمجھ لیں۔ یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا۔ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے، اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے، جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا یا وتر، چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں۔ اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے، سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا، اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں۔ یہ تو ہو گیا آپشن نمبر